میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں. ویورز، آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بیسیکلی ماڈرن سلیوری یا ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں. ویورز، یہ نا اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کو چوز کرنے کی امپورٹنٹ کیوں ہے اور اس کو سلیکٹ کیوں کیا ہم نے، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں کیوں یہ سیشن ہم پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہے بہت ساری انکوائریز جو کہ یو کے اندر لوگ موجود ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ بڑے قسم پرسی کی حالت میں ہیں. مطلب ان کا نہ تو کوئی لیگل سٹیٹس ہے، نہ ان کے کوئی روزگار کے مواقع انہیں حاصل ہیں، اور وہ جو ہے نا بڑے کہہ لیں کہ وہاں پہ ایک جسٹ لائک سٹک ہوئے ہیں. آبجیکٹیو ان کا تھا کہ وہ کوئی وہاں سیٹ ہوتے، اپنا فیوچر برائٹ کرتے، یہ ان کا مقصد تھا بیسیکلی. تو بہت ساری انکوائریز آتی ہیں، لوگوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی جو اسائلم کی ٹائپ ہے جو ورک کرتی ہے، جس میں ہم جلدی جو ہے نا کہہ لیں اپنا جو گول ہے، جو آبجیکٹیو ہے یو کے کی سیٹلمنٹ، وہاں پہ سیٹلڈ ہونا، وہ لے سکتے ہیں. تو ویورز بیسیکلی یہ جو ٹائپ ہے اسائلم کی ہی، یہ بیسیکلی ٹائپ ہے ماڈرن سلیوری، اور اسی کی ایک فارم ہے ہیومن ٹریفکنگ. یہ ہمارا ٹاپک ہے. ویورز انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ ویسے تو بڑا کمپریہنسو ایک بگ جو ہے نا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں لاز کیا کہتے ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہے، کیسے یہ تھرو ہوتا ہے اور کیسے ایکسیپٹنس ہوتی ہے. یہ بہت ہی، اگر ہم لا کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں تو بہت ہی ایک لینتھی ٹاپک ہے، جس پہ ہم سیورل آورز تک جو ہے آپ کو اگر ایکسپلین کریں تو پھر بھی شاید یہ ٹاپک کور نہ ہو. لیکن میں کوشش کروں گا جو آپ کے لیے مین باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ اپنا جو آبجیکٹیو ہے وہ لے سکیں. ویورز، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ بیسیکلی ماڈرن سلیوری اور ہیومن ٹریفکنگ ہے کیا. ماڈرن سلیوری جو ہے، اس کو جو لا کے حوالے سے انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ ہے کہ دا ریکروٹمنٹ، موومنٹ، ہاربرنگ اور ریسیونگ آف چلڈرن، ویمن اور مین تھرو دا یوز آف فورس، coercion, abuse of vulnerability, deception or other means for the purpose of exploitation. ٹھیک ہے ویورز، یہ بیسیکلی اس کی جو کہہ لیں کہ ایک پراپر اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کو سادہ الفاظ میں، جن لوگوں کو زیادہ انگلش کی سمجھ نہیں ہے، میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ، کوئی مطلب آرگنائز گروپ ہو یا کوئی ایک بندہ ہو یا بہت سارے لوگ ہوں، ان کا ایک گروپ یا آرگنائزیشن ہو پراپر، جو کہ دھوکہ دہی سے، لالچ دے کے یا جبری بھرتی کر کے لوگوں کو وہ یو کے لے کے جائے. ٹھیک ہے، یہ یو کے سینیریو میں بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے وہ یو کے لے کے جائے ان لوگوں کو، اور ان کا جو مقصد ہو وہ لوگوں کو لے کے جانے کا وہ بالکل اللیگل ہو، بالکل جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک جبری مشقت جیسے ہوتی ہے وہ ہو، اور اس میں جو بینیفٹ ہو الٹیمیٹلی وہ لے کے جانے والوں کا ہو، باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے مطلب وکٹم بن جائیں، مطلب وہ کہہ لیں کہ مصیبت زدہ ہو جائیں اور وہ کہہ لیں ان کے غلام بن جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس کی سمپل ورڈز میں ڈیفینیشن ہے. اسی طریقے سے ویورز، اس کی نا کافی ساری ٹائپ ہیں جو کہ ان کا لا بھی بتاتا ہے، جن کو جو ہے وہ کیٹر کرتے ہیں آگے. اس میں سیکشول ایکسپلائٹیشن ہو سکتی ہے، ڈومیسٹک سلیوری ہو سکتی ہے، اس میں فورس لیبر آن فارمز، فارم ہاؤسز جو ہوتے ہیں، فارمز ہوتے ہیں ایگریکلچر کے، فروٹس وغیرہ کے، فارمز پہ ہو سکتی ہے فورس لیبر. ان کنسٹرکشن انڈسٹری ہو سکتی ہے، شاپس، بارز، نیل بارز اور کار واشز یا کار کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا اس کی پریکٹس ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ بیسیکلی ہیومن ٹریفکنگ وہ بالکل اسی کی فارم ہے، اس کو بھی میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. وہ ہے بیسیکلی دا موومنٹ آف پیپل بائی مینس سچ ایز فورس، فراڈ، کوئرشن اور ڈسیپشن ود دا ایم آف ایکسپلائٹیشن.
بالکل سیم ہے کہ مطلب آپ کو کسی بھی فراڈولنٹ وے سے جبری طریقے سے آپ کو جو ہے اپنے مقصد کے لیے یا تو اغوا کر لیا جائے، لالچ دے کے آپ کو جو ہے وہ بھرتی کر لیا جائے یا آپ سے کام لیا جائے، اور اس میں الٹیمیٹلی ایک انلیگل آبجیکٹیو ہو، انلیگل ورک ہو، جو کہ مطلب الاؤ بھی نہیں ہوتا کسی بھی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں، تو وہ آپ سے بینیفٹ لیا جائے اور آپ اس کے وکٹمائزیشن بن جائیں. تو یہ بیسیکلی آپ کی ہیومن ٹریفکنگ کی اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے، جس کو میں نے سمپل الفاظ میں بیان کیا. ویور بیسیکلی جو ہے پہلے جو اسائلم ہوتا تھا مطلب جو اچھے کہہ لیں کہ ٹائم سے ارلی 2000 یا ارلی 90s میں، تو وہ بیسیکلی ہوتا تھا، اس کی جو بیسز ہوتی تھیں وہ ہوتی تھیں آپ کا یا تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیسس پہ اسائلم کلیم کیا جاتا تھا، یا ہوتا تھا سیم سیکس یعنی کہ ہم جنس پرستی اس پہ اس کی سیم سیکس میرج پہ یا سیم سیکس ریلیشن پہ کہ جی ہمیں مطلب اس حوالے سے آزادی نہیں ہے، یہ گراؤنڈز ہوتی تھیں. یا آپ کی ریلیجیس وکٹمائزیشن ہوتی تھی، جی میں مطلب جو ہے وہ سیکشنل بھی ہو سکتی تھی یا ریلیجیس بھی ہو سکتی تھی. میں کرسچین ہوں، مجھے مثال کے طور پہ پاکستان میں، انڈیا میں مطلب میں وکٹم ہوں، مجھے مطلب جو ہے وہ فلی رائٹس نہیں ہیں، مطلب ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بیسز ہوتی تھیں جو کہ اب ورکیبل نہیں ہے. اب جو ورکیبل ہے ویورز، وہ آپ کی یہ ماڈرن سلیوری یعنی یا اسی کی فارم ہیومن ٹریفکنگ، یہ ورکیبل ہے ابھی بھی وہاں پہ. تو میں یہ گزارش کروں گا ان حضرات سے جو لوگ بیسیکلی میری یہ بات سن رہے ہیں، ہمارا یہ سیشن دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو دیکھیں گے، وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارے جو بوس ہیں، جیسے میں ان کے ساتھ سیشن بھی کر چکا ہوں، ادھر ہمارے جو میرف لا چیمبر کا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھی سیشنز دے چکے ہیں. ہمارے جو بوس ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے سپروائزر ہیں، سلمان شاہ ظفر صاحب، ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ اس پرٹیکولر ایریا میں بڑی انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ان کو ہمدردی بھی ہے پاکستان کے لوگوں سے، انڈیا کے لوگوں سے، اور بھی جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں جن کے لوگ وہاں پہ وکٹمائز ہیں، مطلب وہ آپ وہاں پہ سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے، تو وہ ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اس میں ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں. اور ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں بہت کم سولیسٹرز یو کے جو اس لیول کے ایکسپرٹ ہے کہ آپ کا کیس جو ہے نا وہ اپروو کروا سکیں، یا انہیں اس کے پیز اینڈ کیوز کا آئیڈیا ہو. ہوم آفس یا کورٹ جو ہیں کیسے اس کو ڈیل کرتی ہیں، کیا ٹیکٹکس ہیں، کیسے جلدی جو ہے نا یہ کیس آپ کا سکسیزفل بنایا جا سکتا ہے. تو ویورز یو پیپل کین ڈو کانٹیکٹ ود اس اینڈ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو انشاءاللہ، جن کا ہم کیس انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اور ان کا جو ایک آبجیکٹیو ہے سیٹلمنٹ لینا، اور یعنی وہاں پہ یو کے اندر ایک اچھا اپنا فیوچر سیٹ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ مستقل طور پہ رہائش پذیر ہونا. تو ان کی ہم سارے کیس کی جو بیسیکلی ان کی جو ہسٹری ہوگی ساری دیکھ کے اور اس کے مطابق آپ کو ایڈوائز کریں گے، اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو میک دس سکسیزفل ٹل دا فائنل اپروول آف دا کیس. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے بیسیکلی جانا چاہتے ہیں پرماننٹ طور پہ، لیکن ان کے ایسے کوئی وسائل نہیں ہیں کہ وہ یو کے جا سکیں، یعنی اسٹڈی کے لحاظ سے وہ ایلیجیبل نہیں ہیں، یا بزنس امیگریشن کے لیے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، یا پھر کوئی سیٹلمنٹ کا اور کوئی ٹریک وہ نہیں ٹیک اپ کر سکتے. ان کے پاس ان کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ تھوڑے لمیٹڈ ہیں. تو ان کو ہم بیسیکلی وزٹ روٹ کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں، اور آگے جا کے یہ جو کہہ لیں کہ بیسٹ روٹ ہے، جو بیسٹ کیٹیگری ہے اس کی اسائلم کی، اس کے لیے ہم ان کو اسسٹنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ویورز، اس میں آپ کو اس کی سب سے جو اہم اور جو ایک آپ کے لیے بڑی بینیفٹ اورینٹڈ بات ہے وہ آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے بیسیکلی کہ اس میں صرف آپ کا کیس جو ہے انشاءاللہ اگر آپ ہمارے سولیسٹر کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو آپ کا کیس 1 سال سے 1.5 سال کے اندر تک جو ہے کورٹ میں جب لگا رہے گا تو اپروو ہو جائے گا انشاءاللہ. جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اسائلم کی جو پرانی قسمیں میں نے بیان کی، جن بیسس پہ بیسیکلی اسائلم ہوتا تھا، وہ لوگ جو ہیں ابھی بھی کچھ لوگ وہ 20 سال سے 10 سال سے 5 سال سے 8 سال سے ہینگ اپ ہوئے ہیں. نہ تو وہ یو کے کو چھوڑتے ہیں تو انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، بیکاز آف وڈرول فرام دا اسائلم کیس. تو وہ جو ہے نا وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی لیگل رائٹس ہیں.
اور ان کا کیس کا بننے والا بھی کچھ نہیں ہے. تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ یہ صرف 1.5 سال میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ جو امید دلاتے ہیں کہ یہ آپ کا کیس ہو سکے گا وہاں پہ اپروو. اس کے بعد 1.5 سال کے بعد آپ کو 2.5 سال کا جو انیشل ویزا ہے وہ گرانٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2.5 سال کا ویزا ایک بڑا ویزا ہوتا ہے, اور اس کے بعد فوری طور پہ ہم آپ کو لیگل جاب کرنے کے لیے یا بزنس آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کام کروانے کے لیے آپ کا NI نمبر اپلائی کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنا ورکنگ ایکٹیویٹی کو لیگل بنا سکیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی مزید ایکسٹینشن ہوتی ہے, یعنی آپ کو 2.5 سال کی مزید لیو ملتی ہے. 5 سال کا صرف سیٹلمنٹ کا ٹریک ہے اس کیس کے ذریعے. جو لوگ UK کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ ان کو ہم جو ہے 5 سال کے اندر وہ سیٹلمنٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. پھر وہی ہے کہ ایک دن میں جو سیٹلمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے 1 دن والا, وہ آپ اڈاپٹ کریں اور آپ اپنی سیٹلمنٹ لیں. اس کے بعد آپ کا 1 سال بعد آپ کی نیشنلائزیشن ہو جاتی ہے, اس کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اگر آپ تھرو پراپر چینل اپلائی کرتے ہیں. نیچرلائزیشن کے 6 ماہ بعد جو ہے آپ UK کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں ان کا فلیگ لہرانے کے بعد. ٹھیک ہے ویورز, تو یہ بیسیکلی صرف کہہ رہے ہیں کہ کیس اپروول ہونے کے بعد 6.5 سال کا ٹریک ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جب آپ کو پہلا ویزا گرانٹ ہوتا ہے, جب آپ کا کیس اپروو ہوتا ہے, تو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کو بھی لا سکتے ہیں, اپنی فیملی کو لا سکتے ہیں, اپنے ڈپینڈنٹس کو لا سکتے ہیں, اور آپ جو ہے UK سے باہر یعنی پاکستان سے اگر آپ کا تعلق ہے یا انڈیا سے تو آپ بیک اینڈ فورتھ آ جا سکتے ہیں. تو ویور یہ زبردست کہہ لیں کہ ایک ٹریک ہے, اور ایک زبردست کہہ لیں کہ آپ کے لیے ایک جو ہے پروڈکٹ ہے جو کہ ورک کرتی ہے, اور آپ کو جو ہے بڑے ایک کہہ لیں کہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ کا جو ایک خواب ہے, جو آپ کا ڈریم ہے, وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے ایک بڑے لیگل وے سے. ٹھیک ہے بس. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ UK کی جو گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی اس کے پاس پراپر ایک کمپنسیشن پلان ہے ماڈرن سلیوری یا ہیومن ٹریفکنگ یا جو بھی اس کی مزید ٹائپس ہیں ان کے حوالے سے. اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے مطلب یہ کہا ہوا ہے, اپنے پورٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ اینی باڈی ہو آبزرو ہو سی دیٹ سم باڈی از انڈر وکٹمائزیشن of modern slavery or human trafficking, so you should do contact with the police, and we will run a procedure, a systematic procedure for the salvation, for the freedom of those victimizations who are under control of some illegal, you can say, groups or the exploitation parties. تو ویورز سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پولیس کو کانٹیکٹ کریں, اور دوسرا اس کے بعد انہوں نے ایک 24 گھنٹے اور 7 دن جو ہے ویک کے یعنی 24/7 آورز ان کی سروس ہے. وہ ایک ہیلپ لائن ہے جس پہ آپ کال کر کے ان کو آگاہ کر سکتے ہیں, یا خود یا وہ جو انہوں نے والنٹیئرز رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو ان کے ذریعے سے آپ اطلاع دے سکتے ہیں. یعنی ایک پوری جو ہے وہ ہیلپ لائن اس کی ہے ماڈرن سلیوری کی. اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے انہوں نے ایک سالویشن آرمی بنائی ہوئی ہے, جو کہ آپ کو جو وکٹمائز ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی جو کہ بیچارے قسم پرسی کی حالت میں جو ہے کسی بھی طریقے سے ایکسپلائٹ ہوئے ہوتے ہیں, ماڈرن سلیو ہوتے ہیں یا ہیومن ٹریفکنگ کے وکٹمائز ہوتے ہیں, تو وہ ان کو فری کروانے میں ایکشن لیتی ہے, اور بڑی وہ پاورفل ہے, بڑی ریسورسفل ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وکٹم سپورٹ ہے, یعنی جو لوگ وکٹمائز ہیں جو فری ہوتے ہیں یہ سارے پروسیس کے ذریعے, تو ان کو ان کی ریہیبلیشن کے لیے, ان کی کہہ لیں کہ نارملائز کرنے کے لیے زندگی کو, ان کو ایک مفید شہری بنانے کے لیے پراپر ایک ان کے پاس پلان ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے حوالے سے سپورٹ دیتے ہیں. پھر اس میں مزے کی بات ہے سٹیزنز ایڈوائس, یعنی کہ انہوں نے اس پروگرام کے انڈر 21,300 جو ہے ہائیلی ٹرینڈ جو لوگ ہیں وہ والنٹیئرز وہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کی ہر لحاظ سے آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, اور یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے بڑا کانفیڈینشیل ہوتا ہے. تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ جو ہے وداؤٹ اینی یو کین سے افریڈ, یو شوڈ کانٹیکٹ تھرو ایدر وے which I guide you, or you can see the other ways on UK Home Office portal. ٹھیک ہے بس. تو یہ بیسیکلی تھا ہمارا آج کا ٹاپک. میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سیشن آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا, ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے جو کہ UK کے اندر ماڈرن سلیوری اور ہیومن ٹریفکنگ کے وکٹمائز ہیں, ان کی جو ہے کہہ لیں کہ ہیلپ ہوگی انشاءاللہ, اور ان کے کیسز جو ہے اپروو ہوں گے, اور وہ اپنا جو مقصد لے کے گئے تھے یا انٹینشنلی اور
ان انٹینشنلی تو وہ مقصد انشاءاللہ اچیو ہوگا. نیکسٹ انشاءاللہ کسی اسی طرح کے اچھے سپورٹیو اور آپ کے لیے بینیفیشل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.